الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے جمعرات کو عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ کمال علم، کمال حلم، کہ علم بھی اللہ نے کامل عطا کیا اور حلم بھی کامل عطا کیا. بردباری، حوصلہ، معافی. اور پچھلی جمعرات میں نے عرض کیا تھا کہ قوت ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد اگر انسان معاف کرے تو یہ بڑا کمال حلم ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو مصر میں 4 سالی ہوئی تو برادران یوسف وہ غلہ مانگنے کے لیے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کیا تم جانتے ہو کہ لوگ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ تو بھائیوں نے کہا انت یوسف،
کیا آپ یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ باقی آپ تو مجھے کنویں میں ڈال کے چلے گئے اور کنویں سے قافلے نے مجھے نکالا، مصر کے بازار میں بیچا، اور آج اللہ نے مجھے تخت شاہی دیا ہے کہ تمہارے جیسے بہت سارے فقراء اور مساکین اور غلے کے لینے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کیفیت اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور فرمایا انہ من یتقی ویصبر، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ بلکہ تم نے جو کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، معاف کر دی۔ یہ ہے حلم۔ اور فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو اب قدرت ہے، سب کچھ موجود ہے، اللہ اکبر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی الزام، اپنے گھر کے دروازے بند کر دو، معاف کر دو، بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ نہیں صرف جب بیت اللہ میں داخل ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں، تو فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیا بلال آگے آئیے، اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان دیجیے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان دیجیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنی آواز دی ہے، اللہ نے مجھے اتنا جو ہے بلند آواز دی ہے، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی آواز دوں گا نا تو دور دور تک آذان کی آواز چلی جائے گی، لہذا بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہے، بلند آواز ہے آپ کی، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ آذان دیں گے تو آواز بہت دور تک چلی جائے گی، مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا کہ آذان ہو رہی ہے۔ لیکن میں آج ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اللہ ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے غلاموں کو، جو اپنے ملازمین کو نیچا کرنا چاہتا ہے، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے، لہذا اس کو دبا کے رکھو، اس کو جو ہے نا نیچے ہی نیچے رکھو، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ملازم ہو جائے، غلام ہو جائے، نوکر ہو جائے، اس کو بندہ انسان ہی نہیں سمجھتا، رات کو سارا رات کام کرا رہا ہے، دن کو کام کرا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ تو فرمایا اے بلال، بے ان مشرکین عرب
اور مکہ کے ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو غلاموں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. آج حضرت بلال بے شک میرے ساتھی ہیں، میرے معزز ہیں، لیکن آج میں ان کو عزت کے ساتھ بیت اللہ کے اوپر چڑھا کر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں غلاموں کو عزت دی جاتی ہے، بلند کیا جاتا ہے. اس لیے کہ غلام تو انسان ہے نا، اس کی کیفیات ہے دل کی. تو خیر میرے محترم دوستو، میں نے عرض کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو گرائے اور کیا فرمایا؟ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. بتوں سے بیت اللہ کو صاف کیا اور حامل معافی کا اعلان کر دیا. یہ وہ حلم کامل ہے کہ اقتدار آنے کے بعد، غالبہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، مغلوب کو معاف کر دینا. فاتح ہونے کے بعد وہی الفاظ کہنے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کیے تھے. یہ ہے کمال حلم. یہ کیا ہے؟ کمال حلم ہے کہ اللہ نے حلم ایسا عطا کیا کہ قدرت ہونے کے باوجود اللہ نے معاف کیا. اور سیرت کی کتابوں میں تو آپ نے پڑھا سنا کہ ایک کافر جو ہے تلوار لے کے آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے، شہید کرنے کے ارادے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما. جیسے ہی وہ قریب ہوا، اس پہ کب کبھی طاری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. جیسے ہی آنکھ کھلی تو اب اس نے کافر نے کیا کہا کہ آج میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو نبی کی نظر جو ہے غیر پر تو ہوتی نہیں ہے. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، خاتم النبیین، اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ، کہ مجھے تیرے ہاتھ سے اللہ بچائے گا. کیونکہ نبی کی نظر غیر کی طرف جاتی نہیں. اور قرآن مجید میں ایک نہیں 20 واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور نبی کی نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ پر ہوتی ہے. اللہ مسبب الاسباب ہیں، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ نبی کو غالب کر دیتے ہیں اور دوسرا مقابلے والا مغلوب ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، پتہ چلے کہ کہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو غالب کیا. اب یہاں بھی ایسے ہے کہ دشمن سب پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ ہی رہا ہے نا کہ آج کون بچائے گا. اسباب کے طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف اور صرف اللہ تک، اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ہی بچائیں گے، اللہ کا غیر نہیں بچائے. تو جیسے ہی اللہ کہا تو اس سے ظاہر کے حیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. اب تلوار اٹھانے کے بعد فرمایا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے. اب یہ غلبہ حاصل ہو گیا، تلوار ہاتھ میں ہے، کافر اکیلا ہے، اور نبی کی قوت جو ہے وہ 100 جنتی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے.
قوت، اتنی طاقت. تو اب اس کے پاس اور کیا تھا سوائے اس کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اس کیفیت میں میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا. یہ حلم کامل ہے. یہ حلم کامل کیا ہے کہ اللہ نے شرع صدر عطا کیا، حلم کامل عطا کیا ہے کہ اسی کی تلوار سے مارنا چاہتے تو مار دیتے، لیکن نہیں مارا، معاف کر دیا تھا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ کریم، یہ سورہ فاتحہ کل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما. آپ کے فضائل و برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء انبیاء سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استادی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا. ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. آنا اللیل آنا النہار، اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا تیرے سوا
نہیں تیرے سوا موجود کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اب تو رہتا دماغر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما گیا ملک ذکر الا اللہ، ما گیا ملک ذکر الا اللہ، یہ ذکر کس نے سکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
إلا الله 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 سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبہ کر کے
دے دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ اللہ آئے اللہ
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. جمیل صاحب دوست ہیں سرجانی میں، ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی اور قریب بعید میں جتنے بھی دوست احباب عزیز وقار رشتہ دار اس دنیا میں رشتہ ہو گئے، سب کے لیے دعا فرما، اللہ سب کی کوشش فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ کریم، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ظاہرت کی ہے وہ بھی معاف فرما، باطنن کی ہے وہ بھی معاف فرما. جسم کے جس شیشے نے تیری نافرمانی کی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. اے کریم رب، اے کریم اللہ، امت تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تیری مخلوق اس بار میں پھنسی ہے یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت کے کرم کے فیصلے فرما، رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ حوادثات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ صحیح رائمنٹ کا اجتماع شروع ہو گیا، یا اللہ اس میں خیر ڈال دے، اے اللہ اس میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ مدارس و مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی ضروریات، اے اللہ مساجد مدارس کی ضروریات، اے خصوصاً یا اللہ اشرا مبشرہ کی تعمیری ضروریات، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اے کریم رب، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اے کریم اللہ یہ حضرات یا اللہ اس لیے آئے کہ ذکر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ کی جو جائے شرعی حاجت ہے، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اے اللہ تنگ دستیاں دور فرما. بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. اے اللہ بے رشتوں کو خیر رحمت کے رشتے عطا فرما. بے نوازوں کو نواز کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو نرینہ سادے اولاد عطا فرما. یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. اے کریم رب، اتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اور خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ سمیت، اور یا اللہ ہمارے جمیل صاحب، یا اللہ ان کی والدہ مرحومہ، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ ہمیشہ باغ بنا دے. اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اور جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھ، اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں استعمال فرما. اور جب موت کا وقت قریب ہو تو شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ اس ملک میں استحکام نصیب فرما. ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما. عافیت کے کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ حلال کی وافر روزیاں ان کو اور ہم سب کو نصیب فرما. آرام سے آرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے کریم رب حج و عمرے کی سعادتیں نصیب فرما. خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے میں عطا فرما. ان شرور سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے میں پناہ دے دے. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.